الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج کے جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں ہم قرآن مجید کی سورہ توبہ کی چند آیات آپ کے سامنے بیان کریں گے، ان کا مفہوم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیز ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم یداہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ حضرات گرامی، گزشتہ آیات میں اللہ کریم نے مشرکین مکہ اور عرب کے مشرکوں کے حالات، واقعات، ان کے عقائد اور پھر مسلمانوں کا ان کے خلاف اقدام اور مسلمانوں کو ان کے متعلق احکامات عطا فرمائے گئے۔ اللہ کریم اب ان آیات میں یہود و نصارہ کے عقائد اور ان کے متعلق مسلمانوں کو احکامات عطا فرمائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان آیات میں یہود و نصارہ کے مستقبل کے اور اس دور کے جو منصوبے ہیں ان سے بھی آگاہ کیا جا رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو پوری زندگی کا ایک ایجنڈا عطا فرمایا ہے، یعنی یہ وہ دین کامل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو معاشرتی حقوق اور فرائض، بین المذاہب معاملات اور بین الاقوامی معاملات، عدالتی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، تمام نظاموں کو اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامل کر دیا۔ یہ وہ نظام حیات ہے جس میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے، میں آپ کو موجودہ دور کے جو اسلوب بیان ہے اس سے ہٹ کے بتاتا ہوں، بات کرتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ آپ نوجوان ہیں، آپ نے زندگی میں آئندہ دین اسلام کی خدمت کرنی ہے۔ جب آپ کا ذہن اپنے دین پر کلیئر ہوگا، بالکل صاف اور کامل یقین ہوگا، پھر آپ کسی کے سامنے بات کر سکیں گے۔ یہ دور بہت نازک دور ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ خاص طبقہ کو، خاص علماء کو تیار کیا جاتا تھا
وہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے تبلیغ دین کرتے تھے، یا ان کا معاملہ، ان کا سابقہ یا ان کا سامنا غیر مذاہب کے قوموں کے ساتھ جب پیش آتا تھا تو وہاں پر مبلغین کی ایک بہت بڑی تعداد جو کامل تعلیم یافتہ ہوتی تھی وہ ان کے ساتھ مکالمہ کرتے تھے. لیکن آج کا دور، آج کے دور میں آپ نوجوانوں پر، آج کی اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہو گئی ہے. ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں یہ الگ بات ہے. اس وقت تمام دنیا کا ہر شخص انٹرنیشنل لیول پر ایک دوسرے کے ساتھ مکالمے میں ہے. شیطانی قوتیں آپ کو راہ حق سے ہٹانے کی پوری کوشش کر رہی ہیں، لہٰذا اللہ رب العزت کے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین حق کی تعلیمات اور اس کے قوانین اور اس کے جو عادلانہ نظام زندگی ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. جہاں جتنا کوئی کر سکتا ہے، جتنی کسی کے پاس طاقت اور قوت ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے. مثلاً کہ اگر غیر مذاہب کے لوگ آپ کے دین پر آواز اٹھاتے ہیں، ملحدین آپ کے خلاف عمل پیرا ہیں. ملحدین اس وقت الحاد یعنی لادینیت کی تبلیغ کرنے والے. ملحد اس کو کہتے ہیں جو نہ خدا کو مانتا ہو، جو نہ کسی نظام زندگی کو مانتا ہو، دین کو انکار کرنے والا. اس وقت دنیا کے اندر وہ لوگ اپنا حملہ کر رہے ہیں اور ان کا ٹارگٹ بظاہر وہ اپنے آپ کو ملحد کہتے ہیں کہ جی ہم کسی کی دین کو نہیں مانتے، لیکن ان کا جو مین ٹارگٹ ہے وہ اسلام ہے. وہ کسی اور مذہب پر تنقید نہیں کرتے، نہ عیسائیت پر تنقید کرتے ہیں. ایسے ہی ایک جملہ بول دیں گے اپنے اس چیز کو رکھنے کے لیے کہ ہم تو جی تمام مذاہب کے خلاف ہیں، لیکن وہ نہ تو عیسائیت کے خلاف بولتے ہیں، نہ یہودیت کے خلاف بولتے ہیں، نہ ہندوازم کے خلاف بولتے ہیں، اور نہ کسی اور دین اور مذہب کے خلاف بولتے ہیں. وہ اگر بولتے ہیں تو دین اسلام کے خلاف بولتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ اجتماع جو ہے یہ عام اجتماعات کی طرح نہیں ہے. ہم افہام و تفہیم کا معاملہ کرنے والے لوگ ہیں، یعنی سمجھنے سمجھانے والے. میں آپ کو یہ بات سمجھانا اس لیے چاہتا ہوں کہ میں آپ کو مبلغ اسلام بنانا چاہتا ہوں. آپ کے سامنے اس لیے یہ چیزیں رکھتا ہوں کہ تاکہ آپ جب ان چیزوں کے پر آپ کا معاملہ ہو تو پھر آپ جواب دے سکیں یا کوئی ایسا قدم اٹھا سکیں کہ جو ان کو انکاؤنٹر کرنے والا. بچوں بیٹھ جاؤ آرام سے، اب آپ نے ہلنا نہیں ہے، اب بالکل نہیں ہلنا کسی نے. بات یہ ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا کیا ہے. مطلب کہ ایک ملحدین کا ایک جلغار ہے، وہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، پیغامات کے ذریعے، اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے وہ اپنے الہادی نظریات کو بیان کرتے ہیں. اب ہر بندے کا تو علم اس لیول پہ نہیں ہوتا کہ ان کو براہ راست جواب دے سکے، تو وہ کیا کرے. اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ان کے نظریات اور عقائد پر جن لوگوں نے کام کیا ہے یا جو کر رہے ہیں ان کے جو الہادی نظریات کے خلاف یا ان کی جو وضاحت کی گئی ہے
وہ ان لوگوں کے سامنے پیش کریں، تو کیا ہوگا؟ یہ آپ اپنا کردار ادا کریں گے دین اسلام کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے، تبلیغ دین کے لیے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں، آپ نوجوان ہیں، آپ صاحب علم ہیں، جدید دور کے تقاضوں سے واقف ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، اس کی جو بات سمجھ نہ آئے وہ اہل علم سے پوچھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مطالعہ کریں، اور ان میں سے جو بات سمجھ نہ آئے اس کو اہل علم کے پاس جا کے پوچھیں۔ اپنا فتویٰ جاری نہ کرے، یہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید کے متعلق اپنی آراء اور اپنے خیالات نہ بیان کریں اگر آپ صاحب علم نہیں ہیں تو۔ اگر آپ صاحب علم ہیں تو پھر آپ کا وہ لیول آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے کتنی بات کرنی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی قرآن مجید پڑھنا چھوڑ دے، نہیں، اس کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے تمام پہلوؤں کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ دین، ایک دین کہتے کس کو؟ دین کا مطلب کیا ہے؟ دین کی تعریف علماء کرام نے یہ کی ہے کہ دین پورے نظام زندگی پر محیط تمام تعلیمات کو دین کہتے ہیں۔ دین اور دنیا، یہ اصطلاحات جو ہیں یہ اسلام کی نہیں ہے پیدا کی۔ اسلام ہر اس چیز کو جو اللہ کے حکموں کے مطابق کی جائے، خواہ وہ دنیاوی کام ہو یا وہ مذہبی دینی کام ہو، یعنی کہ عبادت کا کام ہو یا معاملات ہوں، ہر وہ فعل جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع کر دیا جائے وہ دین ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی حقیقی دین ہے۔ جس شخص نے اس بات کو پا لیا اس نے پورے دین کو کامل کر کے پا لیا۔ اب میں آپ کو بتانا جو بات یہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کو آئلی قوانین، آئلی قوانین کا مطلب کیا ہے؟ خاندانی معاملات، شادی کے، نکاح کے اور میاں بیوی کے تعلقات، بچوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ آئلی قوانین، معاشرتی قوانین اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے کہ معاشرے کے اندر اگر کوئی برائی کرے، اگر معاشرے کی حدود کو توڑنے کی کوشش کرے تو اسلام اس کے لیے کیا نظام دیتا ہے۔ یہ ہو گیا معاشرتی۔ معاشی نظام، معاشی نظام وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس میں غریبوں کے حقوق، بیواؤں، یتیموں کے حقوق، زکوٰۃ کا نظام، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ معاشی نظام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انٹرنیشنل افیئرز کو، یعنی بین الاقوامی امور کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ جس وقت تم ایک گلوبل ولیج کی صورت میں جب دنیا آئے گی تو پھر اس وقت مسلمان کیا کریں گے، اس کی جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیز ابن اللہ، یہودیوں کے عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیز جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ عزیز یا عزیر نام دونوں میں مفسرین کرام نے اختلاف کیا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ عزیر نام ہے، کچھ کہتے ہیں کہ عزیز نام ہے۔ ہاں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، مجھ سے غلطی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ایک مشہور ہے، قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، براہ راست نام تو نہیں لیا گیا لیکن ایک اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے جو بالکل مری پڑی تھی، مکان گرے ہوئے تھے، لوگوں کے ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے، ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ
کیا یہ بھی زندہ ہو جائیں گے دوبارہ؟ اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ان پر نیند طاری کر دی، ان پر نیند طاری کر دی تاکہ حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ جو بات کی ہے اس کا جواب دے دیا جائے۔ یہ بات اگر کوئی عام آدمی کرے اس کا شاید یہ جواب نہ ملے، لیکن چونکہ بات نبی کی طرف سے ہوئی تھی لہذا نبی کا یہ بات کہہ دینا بھی بہت بڑے امتحان کا سبب بنا۔ وہ علامہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ احمد ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، شاہ ملتانی وہ کہا کرتے تھے کہ اب وہ جملہ میرے ذہن سے نکل گیا، اگر یاد آئے تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ اللہ کریم، ہاں وہ جو ہے انہوں نے کہا، ہاں وہ کہتے تھے کہ جدہ شان وڈا ادا امتحان بھی وڈا۔ شاہ ملتانی کہا کرتے تھے جدہ شان وڈا ادا امتحان بھی وڈا، وہ ملتان کے رہنے والے۔ تو بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر جو امتحان آتا ہے وہ ان کی شان کے مطابق آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر عتاب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر محبت کی نگاہ سے ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی شان ظاہر ہو جائے۔ یہ بات یاد رکھیں، فرق ہے میرے میں، آپ میں، انبیاء علیہ السلام میں۔ یہ فرق ہے کہ ہم پر عذاب بھی آتا ہے، ہم پر عتاب بھی ہوتا ہے۔ انبیاء پر عذاب نہیں آتا، انبیاء پہ عتاب بھی نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ ان کی شان کو بلند کرنے کے لیے آزمائشیں بھیجتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، حضرت عزیر علیہ السلام نے جب یہ جملہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ 100 سال تک نبی اس ویرانے میں اپنے اس جسم کے ساتھ پڑے رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی مر کے مٹی ہو گیا، قرآن کہتا ہے کہ نبی پر ایک موت کی کیفیت طاری ہونے کے بعد اس کا جسم بھی زندہ رہا اور اس کا کھانا بھی زندہ رہا۔ گدھا مر گیا، گدھا مر گیا، گدھے کی ہڈیاں گل گئیں، گدھے کا جسم کی کھال اتر گئی، گدھا مر گیا، نبی زندہ رہا، نبی کا کھانا بھی تر و تازہ رہا۔ اے فرق معلوم ہے؟ جیندہ کون تے مردہ کون؟ گال سمجھ آئی؟ عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد زندہ ہوئے، حیات میں آئے، ایک کیفیت تبدیل ہوئی۔ تو ان لوگوں نے مرنا کیا ہوتا ہے، بس وہ ہماری نگاہوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو موت ہو گئی، یہ مرنے والے ہیں، ہوتے کہاں ہیں، یہ مرتے نہیں ہیں۔ وہ زندہ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ گدھا مرا پڑا ہے، اور گدھوں کو ویسے ہی مر جانا چاہیے، گدھے ہوتے ہی مرنے کے لیے۔ زندہ تو زندہ وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب وہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم جو ہے اس طرح آزماتے ہیں لوگوں کو، ہم اس طرح دوبارہ زندہ کریں گے قیامت کے دن۔ پھر گدھا بھی زندہ ہو گیا، گدھے کی ہڈیاں جڑ گئیں، ماس آ گیا، گوشت چڑھ گیا، پھر وہ زندہ ہو گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اے نبی ہم اس طرح زندہ کریں گے۔ اب جو اتنا بڑا واقعہ ہوا تو یہودیوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اتنا مقبول بندہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے اور نظریے کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وقالت یہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت
ابن مریم، مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی معجزانہ طور پر پیدا ہونا یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی بے سر و پا، ان کی منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ان پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کا کوئی کام میں، نہ کوئی فعل میں، نہ کوئی صفات میں، نہ کوئی ذات میں، کوئی بھی شخص، کوئی بھی ہستی، کوئی بھی مخلوق اس میں شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام قسم کے شرکوں سے پاک ہے، اس کی ذات منزہ ہے، اس کی ذات پاک ہے، اس کی ذات میں کوئی بھی چیز آپ اس کو شامل نہیں کر سکتے، وہ ذات اتنی پاک ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں جو وہ بنا لیتے ہیں اپنی طرف سے۔ یداہئون قول الذین کفروا من قبل، اب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو دلیل بناتے ہوئے کہ یہ ان کی منہ کی باتیں کیسے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ نقل اتار رہے ہیں ان لوگوں کی جو ان سے پہلے کافر ہوئے تھے، اپنے سے پہلے کفر کرنے والوں کی نقل اتار رہے ہیں اور ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ رب العزت انہیں ہلاک کرے، اللہ رب العزت انہیں ہلاک کرے۔ انا یوفکون، یہ کدھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اب اللہ کریم نے ان کے اس عقیدے کو مزید آگے بڑھایا، ایک اور عقیدے کو بیان کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی اور حضرت مسیح علیہ السلام کو عیسائی اپنا خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ پھر فرمایا اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، اور انہوں نے اپنے پادریوں اور اپنے راہبوں کو اپنے پروردگار کو چھوڑ کے اپنا پروردگار بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے۔ یعنی جو ان کے پادری ہیں، جو ان کے علماء ہیں، یا ان کے جو راہب ہیں، یعنی جو ان کے فقراء ہیں، ان کے علماء اور فقراء نے اپنی وہ اتھارٹی حاصل کر لی ہے اپنے ان مذاہب کے اندر کہ ان لوگوں نے ان کو اپنا پروردگار بنا لیا، اپنا رب بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی پاک ہے اور اس کی صفات بھی پاک ہے۔ یہ رب ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت عالی شان ہے۔ آپ دیکھیں نا ذرا، اس پہ ہی بندہ غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا نظام ایک پتھر کے اندر کیڑے سے لے کر کے اس اتنی بڑی کائنات پر جو حاوی ہے وہ اللہ رب العزت کے ربوبیت کا نظام ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے اندر کسی اور کو شریک کر لے، اس سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکتا ہے؟ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، یعنی انہوں نے ایک رب کو چھوڑ کے ارباب بہت سارے رب بنا لیے ہیں۔ انہوں نے علماء کو بھی اپنا رب بنا لیا ہے، انہوں نے ان کو اپنے جو فقراء ہیں، جو راہب ہیں، ان کو بھی اپنا رب بنا لیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں نے علماء کو اور اپنے جو فقراء ہیں یا راہب ہیں ان کو رب کیسے بنا لیا، حالانکہ وہ رب تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے ان کو اس طرح رب بنا لیا ہے کہ حلال اور حرام
کی اتھارٹی، کسی چیز کو حلال کر دینے کی اور کسی چیز کو حرام کر دینے کی اتھارٹی جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو حاصل ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ کسی چیز کے بارے میں جا کے اپنے علماء سے اور راہبوں سے جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کر دیتے ہیں اور کسی چیز کو حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کا طرز عمل ہے، یہ حلال اور حرام قرار دینے کی اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے اور اس کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی کے پاس نہیں ہے، اور جو یہ اتھارٹی اپنے طور پر یہ جو معاملہ ہے اپنے ہاتھ میں لے گا تو وہ گویا کہ ربوبیت کا اظہار کرتا ہے، اپنے رب ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ کریم نے ان کی ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ والمسیح ابن مریم، اور انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام، مسیح ابن مریم کو بھی اپنا رب منا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، اور اللہ رب العزت نے ان کو رب بنانے کا، ان کی عبادت کرنے کا، ان کو خدا بنانے کا، ان کو اپنا معبود بنانے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اس نے ایک واحد ذات اللہ رب العزت کی ہے جس کو معبود بنانے کا انہوں نے اللہ رب العزت نے حکم عطا فرمایا ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، اس ذات پاک کے، سبحانہ عما یشرکون، بس بے شک وہ ذات ہے جو تمام قسم کے شرکوں سے پاک ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، یہ پختہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میں اور صفات میں کوئی بھی شخص شریک نہیں ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ ہم اہل سنت و جماعت امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ ہماری اتنی عقیدت اور محبت ہے کہ ہم سب کچھ سمجھنے کے بعد، ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی علو شان کو سمجھنے کے بعد، اس پر یقین کامل رکھنے کے بعد، حضور علیہ السلام کو اس کائنات کی تخلیق کا باعث ماننے کے باوجود، ہم جب بھی کہتے ہیں شانیں بیان کرنے کے بعد، عظمتیں بیان کرنے کے بعد، ہم رسول اللہ کو پھر کیا کہتے ہیں؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ہماری نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ عقیدت، محبت، آپ کی شان، آپ کی عظمتیں ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہوئی ہیں۔ ہم اس کو مومن ہی نہیں سمجھتے، مسلمان ہی نہیں سمجھتے جو رسول اللہ سے محبت نہ کرتا ہو۔ ایمان کا جزو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، لیکن کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات سب سے اعلیٰ و عرفہ بلند، اور اللہ کے بعد اگر کوئی ذات اور ہستی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ نبی کریم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمتیں اور شانیں بیان کی ہیں کہ ہم اگر بیان کرتے رہیں، ساری زندگیاں ختم ہو جائیں، تو پھر بھی ہم رسول اللہ کی شان اور عظمت کو بیان نہیں کر سکتے۔ 25 سال تو مجھے ہو گئے ہیں بیان کرتے کرتے، ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک ذرہ بھی بیان نہیں کیا۔ یہ تو شان ہے میرے مصطفیٰ کی۔ جب کبھی آپ یقین جانیے، ابھی یہ معراج شریف کے دن آنے والے ہیں، جب کبھی سوچا کہ اب اس مرتبہ کیا بیان کروں گا، تو حضور علیہ السلام کی ایک نئی شان سامنے آ جاتی ہے کہ بھائی اس مرتبہ معراج شریف میں یہ بیان کرنا ہے، اور ابھی تک وہ مضامین ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی تک وہ مضامین جاری ہیں جو شان مصطفیٰ کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، یا شان مصطفیٰ کے مضامین ابھی تک جاری ہیں اور جاری رہیں گے۔ ہم مر جائیں گے لیکن مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، مصطفیٰ کا ذکر جاری رہے گا، میدان حشر برپا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر جاری رہے گا، میدان محشر کے بعد جنت اور دوزخ میں لوگ چلے جائیں گے، ذکر مصطفیٰ جاری رہے گا۔ یہ ساری چیزیں حقیقتیں ہیں، یہ حقائق ہیں
کہ باقی ساری چیزوں کا تذکرہ اور ذکر ختم ہو جاتا ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر ختم نہیں ہوتا۔ اب آئیں اللہ کریم ان کا جو مین مقصد ہے، یعنی وہ عزیر علیہ السلام کو، مسیح علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، اور علماء کو، اور اتنے نیچے آ جاتے ہیں کہ علماء اور اپنے راہبوں کو، فقراء کو بھی اپنا رب مان لیتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مین ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ۔ آپ دیکھیں کتنے عظیم بات ہے، کتنا یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے کہ اب ایک دو دن کے بعد میلاد شریف کا دن شروع ہو رہے ہیں، اور ہمارے سامنے آیت بھی رسول اللہ کی شان کی آ گئی ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ۔ وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو ختم کر دیا جائے، بجھا دیا جائے، وہ ارادہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے ارادوں کو جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اور کسی چیز کا نہیں کہا کہ یہ مسلمانوں کو دوسری چیزوں کو مٹا دینا چاہتے ہیں یا اپنا نظام لانا چاہتے ہیں، نہیں، وہ اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں، مٹا دینا چاہتے ہیں۔ ان کا ارادہ یہ ہے۔ اب ہوتا ہے ایک بندے کا ارادے کے بعد فعل، اور فعل کے بعد اس کا نتیجہ، ایسی ہی ہے کہ نہیں؟ بندہ ارادہ کرتا ہے، اور جب ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد فعل کا ظہور ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ارادے دل کے اندر ہی مر جاتے ہیں، چھپے چھپے زندگی میں ارادے لے کے دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے، اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف کتنے ارادے ہوئے اور کتنے ارادے ہو رہے ہیں، اور کتنے میرے محبوب کے ذکر کو مٹانے کے ارادے ہوں گے، لیکن سب ارادے دل میں رہ جائیں گے۔ کیوں کہ یہ جو چراغ مصطفی ہے، یہ دنیا کی روشنی سے روشن کیا ہوا چراغ نہیں ہے، یہ آگ سے جلتا ہوا چراغ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نا، چراغ جو ہے اس میں تیل ہوتا ہے، اس میں بتی ہوتی ہے، پھر اس میں آگ ہوتی ہے، لیکن یہ وہ چراغ ہے جس میں آگ نہیں ہے، یہ جلاتا نہیں ہے، یہ تو جلاتا ہے۔ یہ وہ آگ ہے، یہ وہ روشنی ہے جو جلاتی نہیں ہے، حالانکہ آگ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ جلاتی ہے۔ آگ کی یہ خاصیت ہے نا کہ وہ جلاتی ہے، لیکن یہ وہ روشنی ہے جو جلاتی ہے، زندہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ اس نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں، اس نور کو ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ اور بجھانے کا سامان کیا ہے؟ بے افواہہم، اپنی پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ہاں، یہ پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنے بھی یہودیوں کے اور عیسائیوں کے اسلام کے خلاف جتنے بھی اقدامات ہیں، وہ پھونکوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے میزائلوں کو، ان کے طیاروں کو، ان کے ہتھیاروں کو بس صرف اتنی ہی حیثیت حاصل ہے جس طرح کوئی پھونک مارتا ہے، ان کے ہتھیار اسی طرح اتنے ہی طاقت رکھتے ہیں اسلام کو اور نور مصطفیٰ کو مٹانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا ان کے پاس وہ کیا ارادہ کرتے ہیں، وہ ارادے میں فوجیں لیتے ہیں۔ ان کے اس ارادے کی جو فعل ظاہر ہوتا تھا وہ کیا تھا؟ عیسائیوں کی لاکھوں کی فوجیں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوتی تھی۔ یہ جو غزوہ تبوک ہے، اس میں کم و بیش 30 لاکھ فوج عیسائیوں کی تیار ہوئی تھی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ لاکھوں کی فوجیں، ہزاروں میں تو عام ہے،
لاکھوں کی فوجیں تیار ہوتی تھیں، لیکن کیا ہوتا تھا، ان کے ارادے دل میں ہی رہ جاتے تھے اور اس کو فعل میں ظاہر ہونے میں کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ارادوں میں پھونکوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ان کے پاس طاقت جو تھی وہ پھونکیں ہی تھی، وہ دور سے بیٹھ کے پھونکے مارتے تھے۔ لیکن اللہ کریم نے فرمایا وَيَابَ اللَّهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کا انکار فرماتا ہے، إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، مگر یہ کہ کمال تک پہنچا دے اپنے نور کو۔ وہ ارادہ کرتے ہیں ان یطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو مٹانے کی، اور اللہ رب العزت ان کے خلاف اقدام کرتا ہے، ان کا انکار کرتا ہے، الا ان یتم نورہ، مگر یہ کہ اللہ رب العزت اپنے اس نور کو کامل کر دے، اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے، اپنے نور کو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو، اسلام کے نور کو، مصطفیٰ کے نور کو کامل کر دے۔ یہ اسلام کیا ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مگر یہ کہ الا ان یتم نورہ، مگر یہ کہ کمال تک پہنچا دے اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ بات کافروں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کا نور اللہ تعالیٰ کمال تک پہنچانے والا ہے، خواہ کفار ساری زندگی جلتے رہیں کہ یہ نور بجھ جائے۔ آپ دیکھیں نا، وہ پوری کوششیں کرتے ہیں کہ اسلام ختم ہو جائے، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود اسلام ابھی بھی باقی ہے۔ یہ آپ کا یہاں پہ آنا، یہ اسلام کی بقا کی ضمانت ہے۔ آپ کا نمازوں کے اندر، مسجدوں میں آنا، مسجدوں کو آباد کرنا، یہ اسلام کے بقا کی اور نور کے کمال کی علامت ہے۔ آپ جب مسجد میں آتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے، میرے مصطفیٰ کی میلاد کی محافل میں آتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کی جا رہی ہوتی ہے، جہاں اس محافل، ان مجالس و محافل میں آپ آتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کفر کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے اہل کفر، تم بے شک جتنی مرضی کوشش کر لو اللہ کے نور کو ختم کرنے کے لیے، ہم اللہ کے نور کو بلند کرنے کے لیے، اور اے لوگوں دیکھو، اے کافروں دیکھو، ہم پھر آ گئے۔ آپ اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں، آپ کفار کو یہ بتاتے ہیں کہ ابھی اللہ کا نور بجھا نہیں ہے، یہ اور بڑھ رہا ہے۔ ابھی دیکھیں آپ، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام شروع ہونے والے ہیں، آپ دیکھیں ہر طرف رونق ہی رونق ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ نور بڑھ رہا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی محبتوں کے نور میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی شمعوں کو مزید جلایا جا رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اگرچہ وہ کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے، ناپسندی کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں بات یہاں تک نہیں ہے، بات صرف چراغ جلانے کی نہیں ہے، اس چراغ کی روشنی کو تمام کائنات میں پھیلانے کا نظام بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ موقع ملا تو ہم اسی اگلی آیات میں اس نور کی روشنی کو پوری کائنات میں پھیلانے کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔